اہل سنت کی ایک عظیم درسگاہ ہے بھارت میں، لکھنؤ کی سرزمین پہ جو ہمارے اتر پردیش کی راجدھانی ہے، وہاں گومتی نگر میں جو ایک بڑا رہائشی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے بڑا ایک وی آئی پی علاقہ ہے، وہاں پر اتنا عظیم ادارہ ہونا ماشاءاللہ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے جہاں ادارے کے روح رواں حضرت قاری ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا یقیناً ان کا رول ہے، وہیں پر مجاہد دوراں حضرت علامہ سید مظفر حسین کچھوچوی علیہ رحمت و رضوان کا اتنا عظیم رول ہے کہ جو قابل تحسین بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے، آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ وہاں پر ایک ہمیں ٹیچر ملے جو وہاں پہ انگلش پڑھاتے ہیں، محترم حافظ و قاری وسیم صاحب، مولانا وسیم صاحب، جو دارالعلوم وارثیہ ہی کے پروردہ ہیں، وہیں کے فرزند ہیں۔ وہ اس لیے قابل ذکر ہیں اور اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں مجھے بتایا کہ انہوں نے KMC خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر میں پورے یونیورسٹی کو ٹاپ کیا، پوری یونیورسٹی کو انگلش لٹریچر میں ایک مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آنے والے ایک اسٹوڈنٹ نے پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کیا۔ اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ اصل ہے بات بتانے کی۔ ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ انہوں نے ٹاپ کیا انگلش لٹریچر میں، دوسری بات یہ کہ جب وہاں کے اس وقت سن 2017 کی یہ بات ہے، جو گورنر تھے مسٹر رام نائک جی، تو جن بچوں نے ٹاپ کیا تھا یا اور نمایاں کارکردگی کی تھی، ان کو پرائز دینے کے لیے چیف گیسٹ تھے وہ۔ جب وہ انعام دینے کے لیے آئے اور وہاں دیگر اسٹوڈنٹ کے ساتھ مولانا وسیم صاحب بھی آئے، تو انہوں نے اپنے مدرسے کا جو کلچر لے کر کے گئے، مدرسے کی جو تہذیب لے کر کے گئے، مدرسے کا جو لباس، جو وضاقتہ وہ لے کر کے گئے، مولانا وسیم صاحب نے وہ برقرار رکھی۔ اسی وضاقتہ کے ساتھ گئے تو سب حیرت زدہ تھے، چونکہ بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بھارت کے سنویدھان نے، ہمارے بھارت کے دستور نے، جو بابا صاحب امبیڈکر صاحب نے لکھا تھا، اس نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم اپنے طور طریقوں کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں۔ اگرچہ دیگر کی بات میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن وہ اسی کے اعتبار سے گئے تو سب حیرت زدہ تھے، اور چونکہ انہوں نے انگلش لٹریچر میں ٹاپ کیا تھا تو سب ان کو مبارکبادیاں بھی دے رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہاں اپنی ثقافت نہیں چھوڑی۔ تو یقیناً یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے اخبارات میں بھی وہ خبر چھپی تھی اور کافی اس کا چرچا بھی ہوا تھا۔ یہ سن 2017 کی بات ہے، ہمارے سامنے ابھی ہم لوگ میٹنگ میں گئے تھے، حضرت مولانا شاہی صاحب قبلہ، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب، حضرت مولانا مفتی نثار صاحب قبلہ مصباحی اور محترم زبیر صاحب، ہم لوگ تھے اور ماشاءاللہ وہاں کے اساتذہ تھے۔ تو یہ بات سامنے آئی، میں نے سوچا میں اپنے ناظرین تک یہ قیمتی بات پہنچاؤں۔ اب مولانا وسیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حضرت میں کہیں بھی گیا، کسی بھی ماحول میں رہا، لیکن مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملنے والی روشنی مجھے ساری روشنیوں سے افضل، ساری ثقافتوں سے افضل، ساری تہذیب سے افضل، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے کہا کہ واقعی یہی ایک چیز ہے۔ اور میں اس تناظر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ان کی طرف سے کہ کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ آپ جو ہے کہ بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں مرعوب ہو جاتے ہیں، حالانکہ میرے سمجھ میں نہیں آتا مرعوب ہوتے کیوں ہیں۔ میں بھی بہت سارے آزادانہ ماحول میں گیا بھی ہوں، جانا بھی رہتا ہے، لیکن کبھی نہیں ہوا الحمدللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک مثال میں نے مولانا وسیم صاحب کی پیش کی، ایک اور پیش کرتا ہوں جو آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا۔ ہماری مسلم بچی ایک کالج میں کہیں پر، مجھے جگہ کا نام یاد نہیں آ رہا، یہ بھی تقریباً 1.5 یا 2 سال کی بات ہو گئی، اس نے ٹاپ کیا تو اس کو پرائز ملنے والا تھا، تو حجاب اور نقاب کے ساتھ وہ گئی، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ بھئی یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم اگر آپ کو انعام نہیں دینا ہے نو پرابلم، لیکن ہم چند ٹکوں کے انعام کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ ایک میں نے 2 مثالیں آج کے زمانے کی پیش کی ہیں، ان دونوں مثالوں نے ثابت کر دیا پروانے کو چراغ ہے، ان 2 مثالوں نے ثابت کر دیا کہ بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھٹے گا، برق تپاں کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، ماحول گر سے اپنے موافق یہ نہیں ہے،
پر یا رسول اللہ آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ اور بھی سینکڑوں مثالیں ہوں گی، لیکن میرے سامنے فی الحال 2 مثالیں تھیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور کہیں پر بھی رہیں، کسی بھی ماحول میں رہیں، کیسے ہی سچویشن میں رہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں اور ایک اچھی نظیر دنیا کو ہم پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی توفیق خیر عطا فرمائے اور اسی پر حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔